نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو دن بھر مزدوری کرتا ہے، روزی کماتا ہے، میرے حبیب نے فرمایا کہ وہ بندہ جو مزدوری کما کے واپس آتا ہے نا، اور اس پیسے سے، اس رزق سے اس کے بیوی اور بچے کھاتے ہیں، ان کے منہ میں نوالے جاتے ہیں، میرے رسول نے ارشاد فرمایا اس شخص کو ایک ایک نوالے کے بدلے اللہ کی ذات ایک ایک صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے، کہ گویا کہ اس شخص نے صدقہ کیا۔ دوستو ہمیں اپنے طرز عمل کے اوپر سوچنا ہوگا۔ اگر ہم ناجائز منافع لے رہے ہیں نا تو پتہ نہیں وہ کس سمت سے نکل رہا ہے، ہمارے اوپر بیماری ایسی مسلط کر دی جائے، ہماری اولاد باغی کر دی جائے، ہماری زندگی سے برکت اٹھ جائے، ذہنی سکون ختم ہو جائے، ہمارے رشتہ داروں کے اور ہمارے درمیان اختلاف بڑھ جائے، ممکن ہے پیسہ زیادہ ہو، نظر کمزور ہو جائے، کان سننا بند کر دیں، ہاتھوں میں راشا آ جائے، ممکن ہے پیٹ کی بیماریاں لگ جائیں، ڈاکٹر رزق کھانے سے منع کر دے، تو پھر وہ کثرت رزق کدھر گئی؟ پھر لاکھوں کروڑوں روپے کدھر گئے؟ اتنا کمائیں جتنا آپ کی ضرورت ہے، اور اس طرح کمائیں کہ کل اپنے اللہ کے حضور اس کا حساب بھی دے سکیں۔ خدا کی ذات نے ہم سے حساب لینا ہے کہ اے بندے جو رزق کمایا کہاں سے کمایا، جو کمایا اس کو خرچ کیسے کیا۔ رب ہم سے ایک ایک پائی کا حساب لے گا، اس نے اپنی نعمتوں کو فضول پیدا نہیں کیا۔ تو آپ رزق حلال پہ شاکر ہو جائیں، عین ممکن ہے کہ اللہ کی ذات اسی رزق کو تمہارے لیے رزق کریم بنا دے۔ یہ رزق کریم کیا ہوتا ہے؟ ایسا رزق جو انسان کے لیے نفع مند بھی ہو اور انسان کے لیے حاصل کرنا آسان بھی ہو، انسان کے لیے حاصل کرنا آسان بھی ہو۔ آپ کتنے مزدوروں کو دیکھتے ہیں، بالخصوص یہ جو بٹھوں پہ مزدور کام کرتے ہیں، خدا کی قسم بلا کی مشقت کی زندگی، بلا کی مشقت کی زندگی ہے۔ مٹی کے ساتھ کھیلنا، اس میں پانی ملانا، اس کی گھاڑیاں بنانا، اس کو اپنے ہاتھوں سے، پاؤں سے، ٹانگوں سے گوندنا، ٹھنڈے پانی، ٹھنڈے موسم، گوند گوند کے پھر اس کے پیڑے بنا کے اس کو الگ کرنا، پھر اس کی اینٹیں بنانا، اور پھر چند ٹکے مزدوری لینا، انتہائی ناگفتہ بے حالت کے جو مکان ہیں ان میں گزارا کرنا۔ اگر رزق صرف محنت پہ ہوتا نا تو سب سے زیادہ ان کو ملتا۔ آپ کو مجھے جو رزق مل رہا ہے، عزت سے مل رہا ہے، احترام سے مل رہا ہے، زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑتی، پتہ نہیں یہ ہماری کس ادا کا نتیجہ ہے۔ اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ پروردگار تمہیں رزق کریم دے رہا ہے، اور پھر وہ جو رزق کریم ہے نا اس کو حاصل کرنے کے لیے یا اس کو لانے کے لیے اللہ کی مخلوق کے لیے بھی آسانیاں بنائیں۔